یہ حسرت رہ گئی کس کس مزے سے زندگی کرتے، اگر ہوتا چمن اپنا، گل اپنا، باغباں اپنا۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے آج بات کرتے ہیں روز ایک ڈوز میں مظہر جانے جانا جو ہیں ان پہ بات کریں گے، اور یہ شمالی ہند کے ہی شاعر ہیں۔ ان کا بھی دور وہی ہے جو سودا میر درد، اور ساتھ ہی ساتھ میں خان آرزو ہیں، حاتم ہیں، مضمون ہیں، ان کے ہی دور کے، ان کی کنٹمپریری کے شاعر ہیں۔ حاتم کے بارے میں کل جو میں نے بات کی تھی، شاہ حاتم کے بارے میں، 1699 میں وہ پیدا ہوئے تھے، 1699 میں ہی مظہر جانے جانا پیدا ہوئے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ جانے جانا جو ہیں، مظہر ان کا اصل نام جو تھا وہ جانے جاں تھا، مگر انہوں نے جانے جانا کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ شاعری میں انہوں نے اپنا نام بدل کر جانے جانا کر لیا تھا۔ ان کی پیدائش کے بارے میں اتنا جان لیجئے کہ 1699 میں یہ پیدا ہوئے اور 1781 میں ان کا انتقال ہوا۔ شاہ حاتم کا 1783 میں انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد میں مظہر جو ہیں وہ عربی فارسی کے عالم تھے، اردو میں بھی شعر کہتے تھے، مگر ان کے بہت کم اشعار تذکروں کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ کہنے کا مطلب جو ان کے شعر ہیں وہ تذکروں میں جو ہے درج ہیں، اور انہی کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ شعر ان کے دستیاب نہیں ہیں۔ مظہر بہت بلند پایہ صوفی تھے۔ یہ ان کی شاعری جو ہے وہ صوفیزم کا مرقع ہے۔ تو یہ صوفی تھے۔ ایک چیز اور یاد رکھنا، جیسے حاتم پہ کل بات کی تھی، مضمون پہ بات کی تھی، خواجہ میر درد ہیں، یہ ایسے شاعر تھے، ان میں زیادہ تر اس ٹائم پہ صوفیزم جو تھا وہ بہت ہی زیادہ غالب تھا۔ تو یہ بھی صوفی تھے، اور بڑے بڑے امرا جو ہیں ان کے احترام کرتے تھے۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے جو سنت تھے وہ ان کا احترام کرتے تھے۔ مظہر کو شاعری سے بہت اچھا ذوق رکھتے تھے۔ مظہر جو تھے وہ شاعری کا شوق و ذوق رکھتے تھے، اور اسی نقطے سے خوب جو ہے واقف تھے۔ کس نقطے سے؟ کہ ثنائے وداع جو ہوتا ہے، یعنی استعارہ اور تشبیہات جو ہوتے ہیں، ان کا استعمال حد سے زیادہ کر لینا جو ہے وہ اپنی شاعری کی خوبی کو، شعر کی خوبی کو برباد کر دینا ہے۔ یہ ان کا سوچنا تھا کہ اگر زیادہ ہم نے ثنائے وداع کا استعمال کیا ہے شاعری میں تو شاعری کو پھر برباد کر دیں گے، ایسا ان کا سوچنا تھا۔ اسی لیے یہ ایہام گوئی کے خلاف تھے، ایہام گوئی سے پرہیز کرتے تھے۔ اس کے بعد میں مرزا مظہر جو ہیں وہ اپنے عہد کے ایک لائق احترام بزرگ تھے۔ وہی بات ہے، یہ بہت بڑے سنت کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور کیا ہے کہ صوفیانہ زندگی بسر کرنا ان کو بہت پسند تھا۔ اسی وجہ سے ان کی شاعری میں صوفی اور تصوف کے خیالات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی زبان جو ہے وہ ایک عالم کی زبان تھی، اور خلوص ایک حافظ کا خلوص تھا۔ کہنے کا مطلب ایسا ان کا کیریکٹر ہے جو ایک مذہبی، ایک وائز کا ہوتا ہے۔ ہزاروں روہیلے جو ہے ان کے مرید تھے، یہاں پہ دیکھو کیا غلط لکھ دیا، ان کے مرید تھے، اور متعدد جو تھے ان کے مرید تھے، اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے ان کی ایسی صاف گوئی تھی، یعنی یہ جو ہے بہت ہی حاضر جواب تھے۔ اس کی وجہ سے کیا تھا کہ یہ جو بھی کہنا ہوتا تھا، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے عام آدمی ہو، اس کے منہ پر کہتے تھے۔ یہی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا، اور اس حملے سے ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ معلوم نہیں فی الحال انتقال کیسے ہوا ہے، لیکن انتقال کس نے ان کے اوپر حملہ کروایا ہے، اس ٹائم کے جو بادشاہ تھے ان پہ اس بات کا الزام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کا قتل کروا دیا، کیونکہ یہ ہجوم کیا کرتے تھے، تو قتل ان کا ہو گیا، اس وجہ سے قتل ہو گیا۔ مرزا کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو ایہام گوئی جو ہے اس سے پاک رکھنے میں مدد کی، اور اسے فطری اظہار کا راستہ دکھایا۔ کسے؟ ایہام گوئی کے شاعروں کو اور ایہام گوئی کو۔ ان کا ایک اعلیٰ اور اثردار شعر ہے، اس کا انہوں نے اثر جو ہے اس پہ بہت اعلیٰ اثر ہے، یعنی ایہام گوئی کے خلاف انہوں نے جو آواز اٹھائی۔ اور کیا ہے ان کا ایک مشہور شعر جو ابھی میں نے شروع میں پڑھا تھا، یہ حسرت رہ گئی
کہ کس کس مزے سے زندگی کرتے اگر ہوتا چمن اپنا گل اپنا باغباں اپنا۔ تو آج جو ہے میں نے مظہر جانے جانا پہ بات کی ہے، اور ہو سکے گا اسی طرح سے خان آرزو ہیں، یعنی اس وقت کے اور بھی شاعر ہیں جن کے نام زیادہ نہیں تیرتے ہیں، ان سے متعلق سوال بنتے ہیں، ان کی پیدائش یا یہ کس جو ہے مزاج کے شاعر ہیں، اس طرح سے سوال بن سکتے ہیں، یا ان کی کتابیں۔ امیر مینائی پہ کل بات کریں گے، ہو سکے گا، دیکھتے ہیں کون سا ٹاپک ایسا ہے جو بہت ہی اہم ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔